بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ موجودہ دور میں عالمی سیاست میں خارجہ پالیسی کے لحاظ سے پاکستان بہت آگے جا رہا ہے، اس کی اہمیت بڑھ چکی ہے اور لوگ پاکستان کی بات سننے لگے ہیں۔ وہ بھارت جو کچھ عرصہ پہلے تک، چند ماہ پہلے تک، جس کا خیال یہ تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار بنا سکتا ہے، اب خود سفارتی تنہائی کا شکار ہوتا نظر آتا ہے۔ سب سے بڑی پیشرفت جو اس وقت ہوئی ہے وہ امریکہ کی طرف سے BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے کا کام ہے، جو 2 روز قبل ہی انجام دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارتی پراکسی ہے وہ بہت زیادہ سرگرم عمل ہے۔ بلوچستان میں بھارت نے جتنی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اب وہ سب پہ ثابت ہو چکی ہے، سب پہ سامنے آ چکی ہے، اور اس کا بڑا مقصد سی پیک کا راستہ روکنا ہے، بلوچستان کے معدنی ذخائر سے استفادے سے پاکستان کو روکنا ہے، چین کو ناراض کروانا ہے، ترقی اور خوشحالی کے راستے بند کرنا ہے۔ امریکہ کی جانب سے کسی بھی تنظیم کو جو جب غیر قرار دیا جاتا ہے دہشت گرد، اس کے بڑے اہم اثرات ہوتے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اس حوالے سے جو بیان جاری کیے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تنظیم کو دہشت گرد قرار دینا دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور دہشت گرد سرگرمیوں کی حمایت کو روکنے کا ایک مؤثر طریقہ بھی ہے۔ واضح رہے کہ اگر ہم جائزہ لیں تو پاکستان نے 2024 میں مجید بریگیڈ کو، جو کہ BLA کی ایک ذیلی شاخ ہے، کو کالعدم تنظیموں کے فہرست میں شامل کیا تھا، جبکہ 2006 میں کافی پہلے BLA کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور پاکستان امریکہ پر برابر زور دیتا رہا تھا کہ وہ مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مجید بریگیڈ جو ہے، اس کو اگر غیر ملکی طاقت کی طرف سے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کا ظاہر امریکہ میں جب اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی تنظیم کے تمام اثاثے منجمد کر دیے جاتے ہیں اور کسی بھی فرد یا ادارے کو اس کے ساتھ لین دین کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طرح دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم کو کسی بھی قسم کی مالی مدد فراہم کرنا امریکی قانون کے تحت سنگین جرم بن جاتا ہے، جس کی سزا 20 سال یا سے زیادہ قید ہو سکتی ہے، جبکہ ان کی مدد کرنا، ان کے لیے سہولت کاری کرنا، یہ اور بھی سنگین جرم ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو مجید بریگیڈ ہے اس کے اگر ہم بات کریں کہ اس نے پاکستان کے خلاف کتنی کارروائیاں کی ہوئی تھیں، مختصر اگر ہم بتا دیں تو اگست 2018 میں جو سونے تانبے کے ذخائر والا علاقہ ہے دالبندین، وہاں پہ انہوں نے چینی انجینئرز پہ حملہ کیا، پھر نومبر 2008 میں کراچی میں چینی قونصل خانے پہ حملہ کیا، پھر 2019 میں گوادر کے PC ہوٹل پہ حملہ کیا، جون 2020 میں کراچی کے اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا، جون 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں جو چینی کنفیوشس سینٹر کے اساتذہ تھے ان پر حملہ کیا، اور 2024 میں بیلا میں FC کیمپ پر حملہ کیا۔ آخری جو 2 حملے تھے اس میں خاتون دہشت گرد کو استعمال کیا گیا تھا، خاتون خودکش حملہ کو استعمال کیا گیا تھا۔ مجید بریگیڈ کو اور BLA کو دہشت گرد تنظیموں کی صف میں شامل کرنا یہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے، اب تو تجزیہ کار یہ تسلیم کرنے لگے کہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے لیے امریکہ اور امریکہ کے لیے پاکستان اہم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، اس میں جو سب سے بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک اسٹریٹجک اہمیت ہوتی تھی پاکستان کی، فوجی اہمیت ہوتی تھی، امریکہ کی فوجی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پاکستان کے سر پر ہاتھ رکھ لیتے تھا، لیکن پہلی مرتبہ کاروباری ضرورت بھی سامنے آئی ہے۔ پاکستان پہ ٹیرف کم رکھا گیا ہے 19، جبکہ بھارت 50% ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے
امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش میں مدد دی جائے گی اور اس کے لیے کمپنی کا تعین کیا جائے گا۔ معدنیات کے ساتھ ساتھ کرپٹو کرنسی میں بھی تعاون پر رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے۔ گویا بات کاروبار کی بھی آ گئی ہے اور پہلی مرتبہ امریکہ اور پاکستان کے کاروباری تعلقات بن رہے ہیں، جو بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے یہ تعلقات ایک اونچے اور نیچے دوست کے ہوتے تھے۔ اب پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برابر کاروباری تعلقات بن رہے ہیں، اور خدا کرے کہ یہ تعلقات پاکستان کے لیے مزید خوشحالی کا باعث بنے اور قائم امن کے لیے کوششیں سودمند ثابت ہوں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن کے قیام سے دہشت گردوں کی اب کمر ٹوٹ جائے گی اور غیر ملکی ایجنڈا ناکام ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔